سامعین و ناظرین، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے والد محترم حضرت جناب عبداللہ کے نکاح کا وقت جب آیا تو ان کے والد محترم جناب عبد المطلب نے اس قبیلے اور خاندان کا انتخاب کیا جو شرافت نسبی میں ممتاز تھا۔ اس میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی جن کا نام آمنہ تھا اور اپنے چاچا وہیب بن عبد مناف کی زیر تربیت میں تھی۔ ان سے عبد المطلب جناب حضرت عبداللہ کا نکاح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، راستے میں ایک یہودی عورت سے ملاقات ہوئی جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا۔ وہ تورات اور انجیل کو بخوبی جانتی تھی، ان سے واقف تھی۔ جب حضرت عبداللہ کا چہرہ دیکھا تو ان کے چہرے سے نور نبوت ظاہر ہو رہا تھا۔ فاطمہ بنت مر نے جب یہ دیکھا تو جناب عبداللہ کو اپنی طرف راغب کیا، اپنی طرف بلایا اور 100 اونٹ ان کو پیش کیے، ان کو نظر کیے کہ یہ 100 اونٹ لے لیجئے اور میری طرف آ جائیے، لیکن قربان جاؤں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نسب پر کہ حضرت سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عبداللہ تک کوئی بھی ایسا درمیان میں سلسلہ نسب کے اندر ایسا تعلق موجود نہیں جو حلال کا نہ ہو۔ تو سیدنا عبداللہ کیسے حرام کا ریلیشن قائم کر سکتے تھے؟ جب اس عورت نے 100 اونٹ دینے کی لالچ بھی دی، 100 اونٹ ان کو دینے بھی چاہے تو حضرت عبداللہ قریب نہ آئے اور فرمایا، اشعار کے اندر جواب دیا جن کا ترجمہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور کیوں نہ کہتے حضرت عبداللہ اور ان کی اولاد میں آنے والے وہ نبی رحمت جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک زبان دو جبڑوں کے درمیان ہے اور ایک اپنی شرمگاہ جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے۔ ان 2 چیزوں کی تم مجھے گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو یہ انہی کی اولاد میں سے ہے جنہیں عبداللہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے اشعار میں جواب دیا جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرمایا، حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے اور ایسا فعل بالکل نہیں جس کو معرض ظہور میں لا سکوں۔ فرمایا، جس ناجائز امر کی تو طلبگار ہے وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے؟ کریم النفس شریف النفس آدمی تو اپنی آبرو اور اپنے دین کی پوری حمایت اور حفاظت کرتا ہے۔ آقا کریم کے آنے سے ہی قبل جناب عبداللہ نے یہ نقطہ بیان فرما دیا کہ ایک کریم آدمی، شریف آدمی اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی، اپنے نسب کی، اپنی عزت کی خود حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ اے مومنو، اے مسلمانو، اللہ کے لیے اپنی عزت کی حفاظت کیجئے، اپنی آبرو کی حفاظت کیجئے۔ تو حضرت عبداللہ نے اس عورت کو یہ جواب ارشاد فرمایا اور پھر سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ جب حضرت آمنہ سے نکاح کر کے واپس ہوئے تو واپسی پر اسی عورت پر گزر ہوا تو اس نے دریافت کیا، اے عبداللہ، آپ اتنا عرصہ کہاں رہے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، میں نے اس عرصہ میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے نکاح کیا اور 3 دن وہاں گزارے۔ جب اس عورت نے یہ جواب سنا، اس یہودی عورت نے، تو کہنے لگی، واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں، تمہارے چہرے میں نور نبوت کو دیکھ کر یہ خیال ہوا تو میں نے چاہا کہ یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن اللہ نے جہاں چاہا وہاں ہی ودیعت کر دیا۔ گویا کہ اس عورت نے
حضرت عبداللہ کا چہرہ دیکھ کر، ان کی پیشانی میں نور نبوت کو دیکھ کر یہ جان لیا کہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ کے یہ والد محترم ہیں۔ سامعین و ناظرین، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ایسا محفوظ ہے، ایسا با کمال ہے کہ حضرت آدم سے حضرت عبداللہ تک درمیان میں کوئی حرام ریلیشن موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حرام ریلیشن قائم کرنے سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی ترغیب دلائیں۔ اللہ ہم سب کو حلال کے اوپر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔